بعض لوگ طبی طور پر اگر آپ کہیں تو آپ کو کچھ سناؤں. یہ آپ کی جو امام احمد بن حنبل ہے یہ ذہین آدمی نہیں تھے، جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں. اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو بخاری یہ مسند احمد بن حنبل کی تلخیص ہے. چنانچہ بخاری شریف میں اگر کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ اس کو دیکھیں گے مسند احمد میں 35-36 ہزار حدیثیں سب کو سبحان اللہ. اس میں مسند احمد بن حنبل میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس حدیث میں جو الفاظ دائیں بائیں سیاق و سباق میں جو مزہ آپ کو مسند احمد بن حنبل میں آئے گا وہ بخاری میں نہیں آئے گا. یہ کمال ہے. بہت بڑے محدث ہیں. میں نے اپنے اس مدرسے کا نام رکھا جامعۃ احمد بن حنبل. جامعۃ احمد بن حنبل ایک عقیدت تھی، لیکن ہمارے ساتھی چونکہ یہاں کبھی ہمیں حنفیت کا اس قسم کا حیض لگا رہتا ہے کہ امام احمد سے ہماری دشمنی ہے، شافعی سے بھی ہماری دشمنی ہے. ہمارے درجہ ثانیہ اور اولیٰ کے اساتذہ بھی اتنے قابل ہوتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک احمد بن حنبل ان کے سامنے جم نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا. وہ ہمارے اساتذہ زیادہ قابل ہوتے ہیں. اور ثانیہ ثالثہ کے ہمارے ایک استاد پڑھاتے گو، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتے ہیں امام شافعی کو تو شرم آنی چاہیے. اس مسئلے میں امام شافعی کو شرم آنی چاہیے. تو جس آدمی کا مبلغ علم ہو ذالک مبلغہ من العلم، جس کا مبلغ علم یہ ہو تو وہ یہی کہہ سکے گا. امام احمد بن حنبل اتنے ذہین نہیں تھے. ایسے جھیل میں لڑکے قریب البلوغ تھے اور کچھ بالغ تھے. حضرت قریب البلوغ تھے، بچہ تھا، کاکے نہاتے ہیں، سب ننگے ہو کر کے ٹبکیاں مار رہے ہیں. امام احمد بن حنبل سبق بھی پڑھ رہا تھا. اسباق کے دوران آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. بہت کہا کہ نہیں. ساتھیوں نے مجبور کیا، کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں جس کا امتی ہوں وہ حیا والی ذات ہے. میں جس کا امتی ہوں. کہ عجیب جملہ کہا اس بچے نے. جس کا میں امتی ہوں وہ بہت حیا والی ذات اقدس ہے، اس لیے میرے نبی اس کی اجازت نہیں دیتا اور میرا رب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم ننگے ہو کر کے ایک دوسرے کے سامنے اس طریقے پر نہائیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. لہذا حضرت نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ننگا ہو کر کے نہیں نہایا. رات کو سو گیا تو فرما رہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر اس سے پہلے. فرمایا کہ احمد بن حنبل اٹھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. آپ کو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. احمد بن حنبل خواب میں جیسے دوڑ کر کے اللہ کا بھلا کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے بھی ملا ہے میرا بیٹا، اور حضرت نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں دی. لعاب مبارک منہ میں داخل کر دی. صبح سبق میں جیسے امام احمد بن حنبل حاضر ہو گیا تو ہوا یہ کہ استاد جی حدیث پڑھ رہا ہے، آپ فرما رہے غلط پڑھ رہے، اس میں فلان راوی غلط پڑھ رہے. پھر ٹوکا 6 مرتبہ ٹوکا ایک سبق کے اندر. دوسرے دن اس طرح. پھر استاد جی نے کہا کہ یہ انقلاب کیسے آ گئی، تبدیلی کیسے آ گئی؟ عمران خان کی حکومت اس وقت تھی نہیں کہ تبدیلی ہو. تو استاد نے پھر الگ تھلگ اس کو بلایا، کہا آپ کو اس رب کا واسطہ ہے کہ تو وہ احمد بن حنبل نہیں ہے جو مجھ سے پڑھا کرتا تھا، آپ میرے وہ شاگرد نہیں ہیں. ایک تبدیلی آ گئی ہے اور بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، بہت بڑی تبدیلی آ گئی. آپ کو اس رب کا واسطہ ہے کہ چھپانا نہیں. تو امام احمد بن حنبل رو کر کے فرمانے لگے یہ پیارے محمد کی لعاب مبارک کی برکت ہے کہ جس نے مجھے سینے سے لگایا. سمجھے؟ رئیس المحدثین ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آپ کا دماغ مرغی کا ہے. احمد بن حنبل اور امام مالک یہ دونوں کے دونوں محدثین فقہا ہے، اور شافعی اور ابو حنیفہ فقہائے محدثین میں سے. وہ یہ دونوں کے دونوں امام مالک. اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوں تو حنفی لیکن قلم مجبور کرتا ہے مجھے کہ احمد بن اس کو امام مالک کو پہلے لکھو. آپ ان کے دیکھیں گے بستان المحدثین اس میں امام مالک کو مقدم کیا ہے باوجود شاہ عبدالعزیز جیسے عظیم حنفی ہونے کے، عظیم فقی اور حنفی. اور آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز بیٹا ہے، شاہ ولی اللہ ابا ہے، لیکن علم میں شاہ عبدالعزیز ابا ہے، شاہ ولی اللہ اس کا بیٹا ہے. سمجھ رہی ہے کہ بہت بڑے آدمی. حیا تو ایک چیز ہے لیکن آگے دیکھ لینا کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے میرے صاحب.